کتاب کا نام ہے سپرمیسی اور اس کی مصنفہ ہیں پارمی اولسن۔ یہ ایک مختلف اے آئی کہانی ہے۔ یہ کتاب اے آئی کی عام خوبیاں نہیں گنواتی بلکہ ان افراد اور کمپنیوں کی اندرونی کہانی سناتی ہے جو دنیا کی طاقتور ترین اے آئی پر قبضے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ دو بڑے کردار اوپن اے آئی کے ہیں سیم آلٹمن اور ڈیپ مائنڈ کے ہیں ڈیمس ہاسبس۔ دونوں کا خواب ایک تھا مگر راستے بالکل مختلف تھے۔ ڈیمس ہاسبس کا خواب شطرنج اور ذہانت کے کھیلوں سے متاثر ہاسبس نے ڈیپ مائنڈ بنائی تاکہ پہلے ذہانت کے اصول سمجھے جائیں اور پھر انہیں مشینوں میں پیدا کیا جائے۔ الفا گو ڈیپ مائنڈ کے الفا گو نے دنیا کے بہترین گو کھلاڑیوں میں سے ایک کو شکست دی۔ اس کامیابی نے ثابت کیا کہ مشین نئی اور پیچیدہ حکمت عملی سیکھ سکتی ہے۔ الفا زیرو نے انسانی مثالوں پر انحصار کرنے کے بجائے کھیل کے اصول سیکھے، خود مشق کی اور اپنی حکمت عملی خود تیار کی۔ الفا فولڈ ڈیپ مائنڈ کی سب سے اہم کامیابی الفا فولڈ تھی۔ اس نے پروٹین کی ساخت معلوم کرنے کے مشکل مسئلے میں غیر معمولی پیش رفت کی اور حیاتیاتی تحقیق کے نئے راستے کھولے۔ گوگل نے ڈیپ مائنڈ کیوں خریدی؟ اتنی بڑی تحقیق کے لیے بے حد سرمایہ اور کمپیوٹنگ طاقت چاہیے تھی۔ گوگل نے ڈیپ مائنڈ خرید لی مگر ساتھ ہی سائنسی آزادی اور کاروباری مفاد کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی۔ اوپن اے آئی کا ابتدائی وعدہ اوپن اے آئی ایک غیر منافع بخش ادارے کے طور پہ شروع ہوئی۔ وعدہ یہ تھا کہ طاقتور اے آئی کسی ایک کمپنی کے بجائے پوری انسانیت کے فائدے کے لیے ہوگی۔ مشن سے کاروبار تک اے آئی کی تیاری توقع سے کہیں زیادہ مہنگی نکلی۔ مائیکروسافٹ نے اربوں ڈالر اور کمپیوٹنگ طاقت فراہم کی اور اوپن اے آئی ایک تحقیقی ادارے سے عالمی ٹیکنالوجی طاقت بن گئی۔ ایک مشکل سوال، جو ادارہ کھلے پن اور انسانیت کی بھلائی کے لیے قائم ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ زیادہ بند اور کاروباری کیوں ہوتا گیا؟ چیٹ جی پی ٹی کا دھماکہ نومبر 2022 میں چیٹ جی پی ٹی عام لوگوں تک پہنچا۔ اس کی حیرت انگیز مقبولیت نے اے آئی کی تحقیق کو اچانک عالمی کاروباری مقابلے میں بدل دیا۔ گوگل کے لیے خطرے کی گھنٹی گوگل کو خدشہ ہوا کہ لوگ معلومات کے لیے سرچ انجن کے بجائے چیٹ بوٹس استعمال کرنے لگیں گے۔ یوں گوگل اور مائیکروسافٹ کی دوڑ بہت تیز ہو گئی۔ اب اصل مقابلہ کیا تھا؟ صرف بہترین تحقیق نہیں بلکہ یہ کہ کون پہلے پروڈکٹ لانچ کرتا ہے، زیادہ صارفین حاصل کرتا ہے اور مستقبل کی اے آئی مارکیٹ پہ قبضہ ہوتا ہے۔ اوپن اے آئی کا قیادتی بحران نومبر 2023 میں بورڈ نے اچانک سیم آلٹمن کو ہٹا دیا۔ اعتماد، اختیار اور کمپنی کی سمت پر شدید اختلاف سامنے آ گئے۔ صرف چند دن بعد مائیکروسافٹ، سرمایہ کاروں اور بیشتر ملازمین نے آلٹمن کی حمایت کی۔ وہ دوبارہ سربراہ بن گئے اور بورڈ میں بڑی تبدیلیاں کر دی گئیں۔ اس واقعے کا مطلب، اس بحران نے اوپن اے آئی کے انسانی خدمت کے مشن اور اس کی طاقت اور کاروباری ڈھانچے کے درمیان گہرا ٹکراؤ ظاہر کر دیا۔ حفاظتی ماہرین کی تشویش کمپنیوں نے اے آئی کے خطرات جانچنے کے لیے ٹیمیں بنائیں مگر تیز رفتار مقابلے میں ان کی تنبیہات کو ہمیشہ مناسب اہمیت نہیں ملی۔ بعض محققین نے عہدے چھوڑ دیے۔ اصل طاقت کس کے پاس ہوگی؟ سب سے طاقتور اے آئی کا مالک علم، کاروبار، سائنسی تحقیق اور لوگوں تک پہنچنے والی معلومات پر غیر معمولی اثر حاصل کر سکتا ہے۔ سپرمیسی کا اصل مطلب، اچھے ادارے کافی نہیں، طاقتور اے آئی کے لیے واضح قوانین، آزاد نگرانی اور عوام کے سامنے جواب دہی ضروری ہے۔ آخری سوال، اے آئی کتنی ذہین ہوگی؟
اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے اس کا مالک کون ہوگا، اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اس کی طاقت پر اختیار کس کا ہوگا۔ شکریہ۔